السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ الى آخر الحدیث۔ جامع مسجد اہل حدیث بوار بستی کے پونا کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے معزز مکرم علماء فضلاء، مسجد کے امام و خطیب، یہاں چلنے والا شعبہ حفظ المنار، اس کے قابل احترام اساتذہ کرام، ہمارے محترم دوست برادرم شیخ شمیم احمد فوزی مدنی حافظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آج کے لیے جو عنوان منتخب کر لیا گیا تھا اس کو آپ نے سنا ہے، تصوف کی حقیقت۔ تھوڑا سا موضوع نیا بھی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے اور کچھ علمی بھی ہے، اگر بہت زیادہ باریکی میں نہ جائے تو بھی علمی ہے، اور ایسی بھی رائے آ رہی تھی ہمارے بڑوں کی کہ اسے تبدیل کر لیا جائے، کسی اور موضوع پر گفتگو ہو جائے۔ یہ بھی ممکن تھا، لیکن چونکہ ایک موضوع کا اعلان ہو گیا اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کچھ باتیں جو بآسانی سمجھی جا سکتی ہیں اسے پیش کر لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ موضوع نیا ہے تو اسے بیان کرنے سے ہی پرانا ہوگا، اسے سننے سے ہی وہ آسان ہوگا، اور ایک سے زائد مرتبہ سننے سے ہی اس کی باتیں ذہن و دماغ میں بیٹھیں گی۔ تو اس امید کے ساتھ کہ چند باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہی آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، بہت ہی سرسری عام الفاظ میں اصطلاحات وغیرہ سے دور ہٹ کر کے، تاکہ آپ جانیں کہ تصوف کی کیا حقیقت ہے، صوفیت کیا ہے۔ تو صوفیت کا لفظ تو سنتے رہتے ہیں نا، صوفی، اور تصوف کا لفظ بھی اسی روٹ سے، وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آسان لب و لہجے میں کچھ باتیں سمجھ سکیں، ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور ہم سب اسے سمجھ سکیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی مجلسوں میں، علم کے حلقات میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ بیٹھنے کی، حاضر ہونے کی، اس کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ مجلسیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی مجلسیں ہیں، اسے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ آپ نیک نیتی کے ساتھ ان مجلسوں میں بیٹھیں گے تو بڑی بشارتیں ہیں اس کے لیے، اور اس حوالے سے اکثر و بیشتر ہم آپ باتیں سنتے بھی رہتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ اصل یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ ذمہ داران اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ مختلف علاقوں سے علماء آئیں اور یہاں پر مختلف موضوعات پر گفتگو ہو، اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، اعلانات کیے جاتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ علم کی روشنی زیادہ سے زیادہ پھیلے،
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سچے دین کی معلومات ہو، اور دین کے اندر جو کچھ فسادات داخل ہو گئے، جو کچھ بگاڑ آ گیا، جو کچھ اس کے اندر بدعتیں اور نفس پرستی کی چیزیں داخل ہو گئیں، اس کی حقیقت سے بھی ہمارے بھائی واقف ہو سکیں۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ مبارک قدم ہے۔ ذمہ داران اس کوشش پر مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں جس طرح سے بھی حصے داری لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، حصے داری رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اس نیک عمل کا بہترین صلہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ صوفی کا لفظ کیا معنی ہوتا ہے، تصوف کیا لفظ ہے، اس کا کہاں سے یہ لفظ نکل آیا، کیا معنی ہے اس کا۔ تو ایک موٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ صوف کے معنی جو ہے نا وہ اون کے ہوتے ہیں۔ صوف کے معنی اون کے ہوتے ہیں، اون جس سے ٹھنڈیوں میں سویٹر وغیرہ بنا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، خرید کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اون جو ہے نا، اون، اسی کو صوف کہا جاتا ہے۔ تو صوف، اون، اسی کی طرف نسبت کر کے صوفی کہا جاتا ہے، اور اون والا جو کام ہے اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے، آخر اون سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اچھا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو صوفیہ حضرات ہیں وہ اس کا معنی الگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں، دو تین باتیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں شروع میں، اور اس کے بعد میں صوفیوں کے عقائد کیا ہوتے ہیں، موٹے موٹے عقائد، باطل عقائد، میں اس پر کچھ گفتگو کروں گا، اور وہی اصل میں مقصد بھی ہے۔ وہی مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ کس طرح سے یہ گندے عقائد، باطل عقائد، مشرکانہ عقائد، بدعات والے عقائد، جو شرک تک نہ بھی پہنچتے ہوں تو بدعات والے عقائد ہیں، ایسے عقائد اور نظریات ان صوفیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ راستہ انحراف کا راستہ ہے، یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس سے، ان عقائد سے، ان نظریات سے، اس قسم کی لوگوں سے بہرحال ہمیں اور آپ کو بچنے کی، دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھا، یہ لوگ بتاتے کیا ہیں کہ صوفی یا تصوف کا جو لفظ ہے، صوفیت کا جو لفظ ہے، کہتے ہیں کہ یہ صفا سے بنا ہوا ہے۔ صفا کے معنی صفائی کے ہوتے ہیں، ستھرائی کے ہوتے ہیں، کسی چیز کے نکھر جانے کے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیونکہ صوفی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کا عمل بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کی نیتیں بہت صاف ستھری ہوتی ہیں، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا صوفی یا تصوف، یعنی صوفیت اختیار کرنا، یہ معنی لیا جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے نا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ صوفی کا لفظ، تصوف کا لفظ یا صوفیت کا لفظ یہ صفا سے نہیں بنا ہوا ہے، بلکہ یہ صوف سے ہی بنا ہوا ہے۔ صوف کے معنی اون کے ہوتے ہیں۔ اچھا، کیوں یہ صوف کا لفظ استعمال ہو گیا، کیوں یہ معنی بن گیا؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے، پہلے یہ سمجھے کہ یہ جو صوفیت ہے اس کا بالکل آسان لفظوں میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کا ایک طبقہ ہے، دنیا کے کچھ لوگ ہیں جن کا یہ سوچنا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا رہنا چاہیے، بندے کا دل اللہ سے لگے رہنا چاہیے، اللہ سے اس کا تعلق جڑا رہنا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رہے، ہمیشہ اس کو یاد کرے، ہے نا؟ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، بلا شبہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی پل نہیں بھلانا چاہیے، اور یہی تقوی کا، حقیقی تقوی کا یہی معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے، یعنی جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے ویسے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کما حقہ، تقوی کیا ہے؟ کما حقہ، تقوی کیا ہے؟ تین چیزیں کما حقہ تقوی کے اندر آتی ہیں۔
ایک چیز ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے۔ سچا تقوی کیا ہے؟ حقیقی تقوی، حقیقی تقوی، حلیے والا، لباس والا، تسبیح کے دانوں والا ہے نا، یہ تقوی نہیں۔ تقوی جو حقیقت میں تقوی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کیا جائے، اسے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اسے کبھی نہ بھولایا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے، کبھی بھی اس کو بھولا نہ جائے، بھلایا نہ جائے۔ نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے، اس کی کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ تین باتیں، ان یطاع فلا یعصى، وان یذکر فلا ینسى، وان یشکر فلا یکفر، تین باتیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کما حقہ، متقی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، کبھی اسے بھلایا نہ جائے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جانا چاہیے، اس سے انکار نہیں۔ بہرحال صوفیہ کیا کہتے ہیں، ان کا سوچنا کیا ہے، صوفیت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بندے کا دل کبھی اللہ سے غافل نہ ہونے پائے، ایسا ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے کہ بندے کا دل اللہ سے دور نہ جائے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس مقصد کے لیے بندہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، ایسے کاموں سے دور کر لے جن کاموں میں پڑنے کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول جائے گا، جن کاموں میں بزی ہونے کی وجہ سے، مشغول ہونے کی وجہ سے اس کا دل کسی اور چیز سے لگ جائے گا، جبکہ دل اللہ تعالیٰ سے لگا رہنا چاہیے۔ تو صوفیت میں کیا سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل لگا رہے، اللہ تعالیٰ سے دل لگنے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ یہ تصوف کا وہ بالکل کہہ لیجیے کہ عام تصور ہے، کھلا، جو اس کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر یہ طریقہ بھی تو بتایا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کیسے کیا جائے گا، اللہ سے لو کیسے لگایا جائے، تعلق باللہ کیسے ہو، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حقہ کیسے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ کی محبت کیسے حاصل کرے، یہ ساری باتیں بھی قرآن کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایسا کوئی طریقہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہیں بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے تمہیں سب سے کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ رہبانیت یعنی سب سے سماجی تعلقات کاٹ کر کے، شادی بیاہ چھوڑ کر کے، اچھا ہے نا، اچھی غذا، شوق والا کھانا کھانے سے دوری اختیار کر کے، تپسیا کرنا، مشقت اٹھانا، ٹھنڈی کے موسم میں گرم کپڑا پہننا چاہیے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کپڑا پہننا چاہیے، انسانی طبیعت ہے۔ لیکن اب گرمی میں بھی، سخت گرمی کے اندر بھی موٹا جھوٹا کپڑا پہنے رہنا، سوٹر پہننا، اون کے کپڑے استعمال کرنا، یہ اپنے آپ کو تپسیا میں ڈالنے والا عقیدہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے اپنے آپ کو خوب تھکاؤ، اپنے آپ کو خوب پریشانی میں ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف دو، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگے گا۔ یہ صوفیت کا تصور ہے، اسی لیے آپ کو یہ ساری باتیں صوفیہ کے یہاں ملیں گی۔ یہ تو موٹی بات ہے، اس کے بعد ان کے اندر جو عقیدوں کا انحراف ہے، عقیدے کا فساد ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، شرک ہے، کفر ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، اور میں چند نکات اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
تو یہ تو ایک سرسری بات ہو گئی صوفیت کا سرسری معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات میں اور آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اصل تقوی والی بات چل رہی تھی، اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ ہو، اللہ کو یاد کیا جائے، کبھی بھلایا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے، یہ تو اصل تقوی ہے نا۔ اگر بندے کا دل تقوی سے معمور ہو جائے صحیح معنوں میں، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اسی کا نام اللہ کے کلام کی آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اسی کا نام تزکیہ ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام تزکیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ویزکیہم، ان کو پاک صاف کرے، تزکیہ کرے، اس کو ماج کر کے، اس کو گھس کر کے سیکل کرے، چمکائے۔ اللہ کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آپ کو نبی بنا کر کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی تزکیہ کر دیں، اللہ کے بندوں کے دل کو بھی پاک صاف کر دیں اور ان کے ظاہری اعمال کو بھی پاک صاف کر دیں۔ اس لیے آپ قرآن کریم اٹھا کر کے اگر تزکیے والی آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی یا ویزکیہم، اس طرح کی آیتوں کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ تفسیروں میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے تزکیے کے اندر کہ بندے کے ظاہر کو، باطن کو جتنا صاف ستھرا کیا جا سکتا ہو اتنا صاف ستھرا کر دیا جائے۔ عقیدے کی گندگی، ایمان کا فساد، سوچ کا فساد، نیتوں کا فساد، اخلاص میں کمی، ریاکاری، دکھاوا، نمود، ہے نا، یہ ساری چیزیں اندر کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں۔ تو دل کو دل کی بیماریوں سے پاک صاف کر دینا، اور جو ظاہری اعمال ہے، آدمی نماز نہ پڑھے، آدمی روزہ نہ رکھے، آدمی جھوٹ بولے، آدمی خیانت کرے، آدمی چوری کرے، آدمی، ہے نا، اس طرح کی جو ظاہری اعمال گناہ کے اعمال ہیں، ان تمام ظاہری اعمال کی گندگی سے بھی پاک کرنا، اور جو اندرونی دل کی اندر کی چیزیں ہیں اس سے پاک صاف کرنا، دل کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات سے، خرافات سے، ایسے ہی ریاکاری سے، دکھاوے سے، نمود سے، دنیا طلبی سے، لالچ سے، حرص سے، ہوس سے، اور ایسے ہی اس طرح کی جو دل کے اندر کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے پاک کرنا اور ظاہری چیزوں سے پاک کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہے تزکیہ۔ اور تزکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ اچھا، اب اس بارے میں آپ کو بتاؤں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، بیہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور ایسے ہی جو بات مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جو لفظ آپ کے سامنے لانا ہے، اس لفظ کو ان روایتوں میں شاید نہ ملے، کسی میں ملے کسی میں نہ ملے، وہ طبرانی کی روایت ہے۔ طبرانی کی روایت میں ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور اس کے اندر ایک ٹکڑا ہمارے بہت کام کا ہے اور اہم ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں بیان فرمائی، اور آپ نے فرمائی یہ جو 3 باتیں ہیں وہ جس کے یہاں پیدا ہو جائیں گی اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا۔ اسے کیا ہوگا؟ ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، ایمان کی چاشنی مل جائے گی۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وَزَكَّى نَفْسَهُ، اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو پاک صاف کر دیا، اپنے دل کو پاک صاف کر دیا، اپنے نفس کو پاک صاف کر دیا، یعنی تزکیہ کر دیا، صفائی کر دی، ستھرائی کر دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا اسے بھی ایمان کا مزہ مل جائے گا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو سوال کر لیا، اور آپ نے کیا پوچھا؟ ما تزکیۃ المرء نفسہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آدمی کا اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ بعض روایتوں میں وما تزکیۃ النفس یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ تزکیۃ النفس کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ کیا معنی ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ جواب بہت اہم ہے، وہ جواب بہت قیمتی ہے، اور آپ اس موقع پر یہ بھی
اپنے ذہن میں رکھیں کہ تزکیہ نفس پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، بہت سارے دروس ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اگر تزکیہ نفس کا معنی ہم نے سمجھ لیا تو تزکیہ نفس کی حقیقت کو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تزکیہ نفس کیا ہے؟ ہوا ہی ان یعلم المرء، اللہ اکبر، اتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا یہی ان یعلم المرء ان اللہ تعالی معه حیث کان۔ تزکیہ نفس یہ ہے، نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ انسان اس بات کو اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چاہے جہاں رہے۔ یہ ایمان، یہ احساس، یہ شعور اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے بچیں گے؟ آدمی شرک کرے اللہ سے کیسے بچے گا؟ کفر کرے اللہ سے کیسے بچے گا؟ چوری کرے اللہ سے کیسے بچے گا؟ نماز نہ پڑھے اللہ سے کیسے بچے گا؟ خیانت کرے اللہ سے کیسے بچے گا؟ اللہ کے نبی نے کتنی جامع بات بیان فرما دی۔ آپ نے ایسے اگر گنانا شروع کیا ہوتا، تزکیہ نفس یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، صدقات دے، فلاں کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، تو کتنی لمبی بات بتانی پڑتی، اور یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے۔ اگر اللہ کے نبی گناتے تو کتنی ساری باتیں گنانی پڑتی، لیکن اللہ کے نبی نے اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، یعنی مجھے اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے، یہ خوبی اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں تھوڑی سی بات بول دیتا ہوں اور اس میں بہت زیادہ معنی چھپا رہتا ہے، بہت سارے معانی نکل نکل کے آتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کر کے ایک دو لفظوں میں بول دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے تزکیہ نفس کا معنی، ابھی آپ سن رہے تھے، نفس کا تزکیہ کا معنی کیا؟ نفس کو پاک کرنا، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے پاک کرنا، اندرونی کو، بیرونی کو، سب کو پاک کرنے کا نام کیا ہے؟ تزکیہ۔ لیکن نبی نے کیا جواب دیا؟ ان یعلم المرء ان اللہ عز وجل معه حیث کان۔ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ بندہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وہ چاہے جہاں رہے۔ اب لوگوں کے بھیڑ میں رہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خلوت میں تو بھی دیکھ رہا ہے، جلوت میں ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، اپنوں کے بیچ میں ہو تب بھی، پرائوں کے بیچ میں ہو تب بھی۔ اب یہ ایمان، یہ احساس، یہ شعور ہے نا، نفس کا تزکیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ اس سے اگر یہ بات ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ صحیح معنوں میں بن جائے تو کیا ہم کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے سوچیں گے؟ کوئی منکر کام کرنے کے لیے سوچیں گے؟ کسی فریضے کو چھوڑنے کی جرأت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم کہیں بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ساتھ میں، اور یہ ساتھ کون سا ہے؟ صوفیوں والا ساتھ نہیں، تصوف والا ساتھ نہیں۔ تصوف والے سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے، یعنی جیسے یہ بچے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، کسی بندے کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علی العرش استوى۔ الرحمن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان عرش پر بلند ہے۔ عرش پر کیا ہے؟ بلند، عرش کے اوپر ہے، کیسے نہیں معلوم، کیسے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کوئی اور کیفیت ہمیں بالکل یہ بات بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بات بتائی نہیں گئی ہمیں، تو اللہ کے بارے میں کوئی بات ہم کیسے کہہ سکتے؟ اس لیے جتنی بات کہی گئی اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں اللہ نے جو بتلایا، اللہ کے بارے میں نبی نے جو بتلایا، ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے آسمانوں پر، تو اللہ کی ذات کہاں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر بلند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں رہے۔ یہ کون سا ساتھ ہے؟ یہ علم کا ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے بندے کے ساتھ میں، اپنی آگاہی کے ذریعے بندے کے ساتھ میں ہے،
اپنی خبر کے ساتھ بندوں کے ساتھ میں ہے، اپنی سماعت بصارت کے ساتھ بندے کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے حالات پر نظر رکھے ہوئے۔ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ میں ہے، وہ چاہے جہاں رہے، یعنی کہیں بھی چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر وہ عقیدہ بھی آ جانا چاہیے۔ کون سا عقیدہ؟ جو عقیدہ باطل بنا لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، اللہ کا علم، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت، بلکہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ربوبیت کی خوبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ۔ ربوبیت کی خوبیاں دیکھنا، سننا، جاننا، روزی دینا، ہے نا، غریبی، فقیری، بیماری، صحت، ساری چیزیں، یہ ربوبیت کی خوبیاں، ان تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے بیچ میں آج کل بھی مسلمانوں کے بیچ کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، آدھا صحیح ہے آدھا غلط، اصبت بعضا واخطأت بعضا، آدھا درست ہے اور آدھا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظر تو ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ بہرحال اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے کہاں نہیں ہے؟ ساری کائنات اللہ کی ہے، زمین اللہ کا، آسمان اللہ کا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، تو رب ذوالجلال کو اختیار ہے وہ جہاں رہے۔ آپ کیوں اس میں پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ کیا مسلمان کو اپنے رب کے بارے میں اس بات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا رب کہاں ہے؟ ہمارا یہ ایمان قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا بتلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کہاں ہے اور اپنے علم اور ربوبیت کی صفات کے ساتھ، ربوبیت کی خوبیوں کے ساتھ کہاں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اور یہ عقیدہ بھی صوفیوں کا ہے۔ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ تصوف کی سرسری طور پر حقیقت ہے۔ دوسری بات، ہاں یہ باتیں چل رہی تھی کہ ایک تو تصوف کا یہ ہم نے کہا گمراہی ہے، ضلالت ہے نا، باطل طریقہ ہے، باطل عقائد ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعت بھی ہے، گناہ بھی ہے، معصیت بھی ہے، ہر طرح کے گناہ موجود ہیں۔ لیکن ایک ہے تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو تزکیہ پاک کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ جو تزکیہ ہے یہ تو بہت اچھا کام ہے، اسی کو اچھا صحیح معنوں میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ قرآن والا تزکیہ ہے، یہ حدیث والا تزکیہ ہے، اس کو تصوف کا نام دے کر کے اپنے باطل کو حق کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی۔ تزکیہ والا طریقہ اللہ کے نبی کا، نبی کے صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، اور آج بھی اور قیامت تک ایمان والے جتنا اپنے آپ کو سنوار کر کے رکھیں گے، جتنا اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے، اس کو شرک اور کفر سے پاک صاف رکھیں گے، جتنا اپنے عمل کو پاک صاف رکھیں گے، جتنے اپنے معاملات کو سدھار کر کے رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ ان کے ہاں تزکیہ پایا جائے گا۔ یہ اچھا کام۔ یہاں پر ایک بات اور میں ذکر کر دوں، اصل میں عقیدے میں جب بگاڑ آ جاتا ہے نا، انحراف آ جاتا ہے، صحیح عقیدہ جو قرآن کریم سے نکلا ہوا ہے، سنت سے نکلا ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام کے عقیدے کے اندر، تابعین کے عقیدے کے اندر موجود ہے، جب اس عقیدے سے آدمی دور چلا جاتا ہے تو بڑی مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ایک بہت بڑی شخصیت ہندوستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر ایک بہت اونچا نام ہے، ایک کتاب لکھی انہوں نے، ربانیہ لا رہبانیہ، ربانیت ہونی چاہیے، رہبانیت نہیں ہونی چاہیے۔ ربانیت اللہ والا ہونا چاہیے، رہبانیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی صوفیوں کی طرح سے سارے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے،
سماج میں نہیں رہنا ہے، آبادی میں نہیں رہنا ہے، لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، موٹا جھوٹا کھا کر کے اور پہن کر کے زندگی گزار دینا، کسی دور دراز جنگل میں، کسی دور دراز کٹیا میں چلے جانا ہے، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ عیسائیت سے آیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بدعت، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہ طریقہ نکالا اور یہ طریقہ، یہ بدعت کا طریقہ اسلام کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے بہرحال صوفیت کے نام پر داخل ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ جو کتاب ہے نا، کتاب ربانیہ لا رہبانیہ والی جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر مصنف نے لکھا ہے کہ اگر صوفیت کے بجائے اسے تزکیے کا نام دے دیا گیا ہوتا تو بڑا اچھا رہتا۔ نام کیا دے دیا گیا؟ صوفیت۔ کہتے ہیں اگر صوفیت کا نام نہ دیا گیا ہوتا، یعنی صوفیوں نے اس کا نام صوفیت نہ رکھا ہوتا، اگر اس کا نام تزکیہ رکھا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو تزکیے کی بات کر رہے ہیں وہ اصلی والا تزکیہ نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اہل السنت والجماعت کا تزکیہ، اہل الحدیث کا، فرقہ ناجیہ کا، طائفہ منصورہ کا تزکیہ، جس کے اندر شرک نہیں، کفر نہیں، بدعات نہیں، خرافات نہیں، نفس پرستی نہیں، منمانی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ قرآن سنت صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے دل کو پاک صاف کرنا، دنیا سے اتنا ہی دل لگانا جتنا دنیا کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ دنیا سے دل نہ لگانا، جس کو زہد کہتے ہیں، ورع کہتے ہیں۔ زہد دنیا سے بے رغبتی، ورع کا مطلب ہوتا ہے حرام سے بچنے کے لیے اتنا احتیاط کرنا کہ کچھ حلال کو بھی چھوڑ دینا۔ حرام سے بچنے کے لیے اتنا احتیاط کرنا کہ کچھ حلال اور جائز چیزیں بھی چھوٹ جائیں، اس کی فکر نہ کرنا، لیکن حرام نہیں آنا چاہیے، اس کی فکر کرنا۔ یہ جو چیز ہے یہ سچا تزکیہ ہے۔ لیکن یہ ربانیہ لا رہبانیہ کے مصنف کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش اگر اسے تزکیے کا نام دے دیا گیا ہوتا، اسے صوفیت کا نام نہ دیا گیا ہوتا تو بڑا بہتر رہتا۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ نام دینے سے کام نہیں بنے گا، نام دینے سے کام نہیں بنے گا۔ آج کل کی صوفیت کبھی بھی تزکیہ نہیں ہے۔ آج کل کا تصوف، آج کل کی صوفیت جو ہے اس کا تزکیے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تزکیہ ایمان کا، تقوی کا، اللہ کے خوف کا نام ہے، اور صوفیت کس کا نام ہے؟ صوفیت نام ہے من مانی کرنے کا، ہوس پرستی کا نام ہے۔ اس میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعات بھی ہے، خرافات بھی ہیں، اور بڑے گناہ بھی ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہیں، سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو اسی کا نام تصوف اور اسی کا نام صوفیت۔ یہ جو فرقہ ہے صوفیت والا فرقہ، یہ فرقہ اسلام کے اندر نکلنے والے بدعتی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ ایک فرقہ بدعت کا فرقہ ہے یہ، یعنی اپنے اندر بدعات والے عقائد، شرک والے عقائد رکھتا ہے، اور یہ فرقہ وجود میں آیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تزکیہ الگ چیز ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اس کا نام اگر رہبانیت کے بجائے یا اس کا نام صوفیت کے بجائے تزکیہ رکھ لیا گیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں الگ الگ چیزیں۔ صوفیت اسلام میں ہے ہی نہیں، تزکیہ اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ کیسے دونوں کا نام بدل، دونوں کے نام میں چینجنگ کرنے سے کیسے عقیدے، کیسے مسئلہ حل کر لیا جائے گا، اس کو کیسے ہلکا بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ بتانی تھی کہ صوفیت کا جو فرقہ ہے نا، اس کے بارے میں صحیح پتہ لگانا مشکل ہے کہ اس فرقے کا وجود کب ہوا، لیکن اندازہ کچھ لگتا ہے، اندازہ لگتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ 204 ہجری میں وفات ہو گئی۔ 7-8 سال پہلے یا 5-6 سال پہلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ مصر تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ مصر میں گئے تو آپ نے مصر کے حالات کو جب دیکھا تو ان حالات پر آپ نے کچھ تبصرہ کیا تھا۔ کچھ کیا کیا تھا؟ تبصرہ کیا تھا، یعنی کچھ بولا تھا۔ اس تبصرے کے اندر صوفیت کے بارے میں بھی کچھ بات موجود ہے کہ مصر کے علاقے میں پہنچا تو میں نے دیکھا مصر میں ایسا ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے،
صوفیہ حضرات پائے جاتے ہیں۔ اس سے اتنا تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ دوسری صدی ہجری کے اخیر کی بات ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ دوسری صدی ہجری کے اخیر کی بات ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے امام شافعی نے جب یہ عقیدہ دیکھا صوفیت کا تبھی صوفیت پیدا ہوئی تھی، ایسی بات تو نہیں ہے، پہلے سے رہی ہوگی، 2 سال 4 سال 6 سال پہلے سے رہی ہوگی۔ امام شافعی جب گئے تو آپ نے وہ حالات دیکھے اور آپ نے تبصرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ یہ دوسری صدی ہجری کے آخری حصے میں بہرحال وجود میں آئی ہے، لگ بھگ اتنی بات طے ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسری صدی مکمل ہو گئی، تیسری صدی کی شروعات میں، اس کے اخیر میں چوتھی صدی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، دھیرے 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 یہ فتنہ نکل کر کے بڑھتا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو صوفیت کی جڑیں جو ہے نا وہ حجاز کی جڑیں نہیں ہے، یعنی حجاز نہیں بلکہ عرب، صوفیت عرب کے اندر نہیں تھی بھئی۔ مصر بھی بر اعظم افریقہ میں آتا ہے۔ مصر کہاں آتا ہے؟ بر اعظم افریقہ میں آتا ہے، مصر کے اندر یہ معاملہ پایا گیا۔ ایسے بعد میں تیسری صدی کے شروع میں عراق وغیرہ میں پایا گیا، بہت بعد میں صوفیت کا یہ عقیدہ اور صوفیت والا یہ فرقہ عرب کے دائرے میں داخل ہوا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نظریہ کیا تھا؟ اللہ سے دل لگانا ہے، اور اللہ سے دل لگانے کے راہ میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب ان لوگوں نے اللہ سے دل لگانے کے نام پر شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ شادی بیاہ کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اور فطرت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، ایک سے زائد نکاح کیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بنائی اور ان کے خاندان بنائے، ان کے بال بچے بنائے۔ صوفیوں کو آپ دیکھیں گے جب وہ شادی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد عام طور پر نہیں رہتی ہے، ان کے مجاز رہتے ہیں، شاگردان رہتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، ان کے آس پاس رہنے والے مریدین رہتے ہیں، ان کے پاس آنے والے، ان سے ملنے والے، ان کی دعائیں لینے والے، ان کا فیض لینے والے، ان کے پاس بیٹھنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے وضو کا پانی لانے والے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ، ان کے حلقے میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ میں رہنے والے، ان کی تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ عام طور پر شادی وہ نہیں کرتے، اور شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں شادی ایک مصیبت ہے، اگر شادی کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دل غافل ہو جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے تقوی سے کیا زیادہ تقوی ہو گیا صوفیت کے اندر؟ سمجھ رہے؟ اب یہ بات تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور واقعی ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کیا ہے؟ اس کا مقام، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اسی صوفیت سے ولایت کو جوڑ دیا ان لوگوں نے کہ جو اس عقیدے پر چلے گا، اپنے دل کو اللہ سے جوڑے گا، وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ اب ان کی اصطلاح کے مطابق ولی کون ہوتا ہے؟ جو صوفی ہوتا ہے۔ جو صوفی ہے وہ ولی ہے، ورنہ جو ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں ایمان والے، وہ ان کے عقیدے پر نہ رہنے کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی نہیں کہلائیں گے۔ یہ ان کا نظریہ بن گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج اولیاء اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اللہ کے اولیاء بھائی؟ ایسے ہی لوگوں کو، باباؤں کو، بزرگوں کو، جن کو کبھی بھی کوئی آدمی با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے حجرے میں رہتے ہیں، اپنی کٹیا میں رہتے ہیں، اپنے کمروں میں رہتے ہیں، اپنی جھگیوں میں، جھاڑیوں میں رہتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا نماز با جماعت چھوڑنے والا آدمی کیا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں تو اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بننا تو بہت مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھ کر، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ میں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟
کیونکہ یہ موضوع آپ کے سامنے آئے تو آپ سرسری طور پر جانے، تھوڑا تصور تو ذہن میں آئے گا کہ صوفیت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے اخیر میں لگ بھگ یہ عقیدہ پایا گیا، اور عراق وغیرہ کے علاقے میں، اور پھر اس کے بعد نکلا تو دیگر ملکوں میں داخل ہوا۔ مصر وغیرہ میں پہلی بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن جزیرت العرب کے اندر، عربوں کے اندر صوفیت کا عقیدہ بہت بعد میں داخل ہوا، لیکن داخل ہوا داخل عرب کے اندر داخل ہوا میرے بھائیوں، اور اس کی بھی لمبی تفصیلات ہیں۔ جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے آج کل کے جو ہمارے حکمران ہیں، بادشاہان ہیں، ان لوگوں کے والد گرامی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل جو تھے، جنہوں نے یہ تیسری سعودی حکومت بنائی ہے۔ یہ جو سعودی حکومت چل رہی ہے، یہ تیسری سعودی حکومت ہے۔ اس سے پہلے 2 حکومتیں بنائی گئی اور اس کے بعد وہ حکومتیں چل نہ سکی، بغاوت کر لیا لوگوں نے اور قبضہ کر لیا، حکومت چھین لی۔ لیکن یہ تیسری حکومت شاہ عبدالعزیز نے بنائی، کویت میں گئے اور کویت سے نکل کر کے راتوں رات بہرحال انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سعودی حکومت قائم ہو گئی، جو آج بھی الحمدللہ قائم ہے۔ تو اس دور میں جب تیسری سعودی حکومت متحد ہو رہی تھی، اس وقت بھی بہت سارے صوفیہ سے بھرا ہوا تھا عرب، بلکہ جزیرت العرب اس ٹائم، چونکہ اس کا نام سعودی عرب نہیں تھا، اس لیے وہ نام ابھی میں نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ یہ جب سعودی حکومت بنی تب جا کر کے اس کا نام ہے نا سعودی عرب، المملکت العربیۃ السعودیہ کے نام سے اس ملک کو متحد کیا گیا۔ اس سے پہلے قبیلے تھے، ہے نا، راجا تھے، ذمہ داران تھے، اپنے اپنے علاقے کے امراء تھے، اور ایسا نظام حکومت کا چلایا کرتے، جس کو جتنی طاقت ہے اتنا بڑا وہ حاکم اور ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کس کی حکومت تھی جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت قائم کی؟ اس وقت وہی حکومت تھی جس کو لوگ خلافت کا نام دینا چاہتے۔ وہ حکومت خلافت نہیں تھی، وہ سلطنت اور حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ، اس کو لوگ خلافت عثمانیہ بولتے ہیں۔ نہیں بولا جا سکتا، صحیح معنوں میں اسے خلافت کا نام دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیادیں خالص توحید پر، خالص سنت پر نہیں تھی، اس کی بنیادیں صوفیت پر تھی۔ اور اس موقع پر لگے ہاتھ میں آپ کے سامنے وہ بات بھی ذکر کر دیتا ہوں، اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس معنی میں کہ صرف توحیدی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سلطنت عثمانیہ کے کارنامے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے مختلف زبانوں میں، ترکی زبان سے نکل کر انگریزی، فرنچ، اردو اور دیگر زبانوں کے اندر وہ فلم دنیا کے اندر عام کی گئی جس کو ارطغرل غازی کا نام دیا گیا۔ یہ بھی صوفیت کی جڑوں والی حکومت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ پورے طور پر جہاں تک ان کا دائرہ اقتدار تھا، کئی ملکوں پر ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، آپ جان لیجئے، میں سب کئی ملکوں پر نہیں، کئی بر اعظموں پر یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی، کئی بر اعظموں پر۔ اس کی اپنی تاریخ، اس کا ایک موقع نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ یہ حکومت صوفیت والی حکومت تھی۔ جگہ جگہ آپ کو شرک کے مظاہر، جگہ جگہ آپ کو بدعت کے مظاہر، جگہ جگہ انحرافات، جگہ جگہ گمراہیاں، جگہ جگہ گناہوں کے کام، بڑے گناہ کے کام، چھوٹے گناہ کے کام، رسم و رواج کے کام، باپ داداؤں کے طور طریقے جس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسے عقائد سے بھری ہوئی تھی یہ حکومت۔ اور پورا اقتدار کہاں کہاں تک تھا اسے تو جانے دو، حجاز کے اندر حرمین شریفین جو ہے مکہ اور ایسے ہی مدینہ، اور خاص طور پر حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اندر بھی اتنے سارے شرکیہ کام ہوتے تھے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ توحید کا حرم، وہ اللہ کی توحید کے علم کی آواز بلند کرنے کے لیے اللہ کا گھر مسجد نبوی، جو توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، توحید کی صدائیں بلند کرنے کے لیے مسجدیں تھیں، وہاں پر سراسر شرک و کفر کے اور بدعات و خرافات کے کام قانونی طور پر حکومت کے میرے بھائیو سائے میں کیے جا رہے تھے۔ ابھی بہت قریب تک
بعد شرکیہ اشعار حرم مدینہ کی دیواروں پر لکھے ہوئے تھے. جلدی تک، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ 30-40 سال پہلے تک بھی، ابھی جلدی تک وہ شرکیہ اشعار لکھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے دیواروں پر لکھے ہوئے تھے، کندہ کر کے لکھا گیا تھا تاکہ اسے کوئی مٹا نہ سکے. سعودی حکومت الحمدللہ جب بنی تو انہوں نے دھیرے دھیرے شرک کے سارے مظاہر کا خاتمہ کیا. بقیع کے اندر جو قبے، جو گنبد اور جو پکی قبریں بنائی ہوئی تھی، ان سب کو تہس نہس کیا گیا نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. اسی اعتبار سے کیا ہوا؟ اسی اعتبار سے جہاں جہاں شرک کے مظاہر تھے ان سب کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن چونکہ ترکیہ ایک حکومت قائم ہے اور آج بھی وہ لوگ پورے طور پر سعودی حکومت کے ان تصرفات کے مخالف تھے، وہ یہ تانا دیتے تھے کہ یہ حکومت سعودی عرب کی آئی ہے، ان لوگوں نے اپنے ہمارے پرانے بادشاہوں کے نشانات کو مٹانے کا کام کیا ہے، یہ سارے نشانات مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس اعتبار سے عام طور پر ٹکراؤ بھی ہوا کرتا تھا، گفت و شنود بھی ہوا کرتی تھی، آپس میں کبھی کوئی میٹنگ بھی ہوا کرتی تھی، اعتراضات بھی ہوا کرتے تھے. لیکن بہرحال میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سے جاننے کی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد شرک پر، بدعات پر، خرافات پر، انحرافات پر، گناہوں پر تھی. ارطغرل غازی کی بات آ گئی. اس نام سے جو سیریل عام کیا گیا، اس کا فتنہ اتنا خطرناک دنیا کے اندر ہے کہ صوفیت کی بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے یہی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے سیریل میں ہم نے دیکھا نہیں ہے، دیکھنے والوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی اور بتلایا ہے کہ اس پورے سیریل کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بتایا کہ بہت کافی لمبا چوڑا ہے، وہ کئی دن بلکہ مہینے بھر دیکھنے پڑیں گے، کچھ لوگوں نے بتایا. کہتے ہیں کہ اس میں ایک دینی رہنما کے طور پر، دین کے قائد کے طور پر جس کو سب سے بڑا کردار دیا گیا ہے وہ ابن عربی صوفی کو دیا گیا ہے. ابن عربی کو حکومت سلطنت عثمانیہ کا دینی رہنما بنا کر کے پیش کیا گیا ہے. یہ خود میرے بھائیوں ایک حقیقت ہے جو اپنی تاریخ بیان کرنے والوں کی طرف سے کھل کر کے آ رہی. کیا عقیدہ ہے ابن عربی کا؟ ابن عربی کا عقیدہ کیا ہے؟ صوفی کا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف. وحدت الوجود کا عقیدہ. دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا. جو بھی مخلوقات دکھائی دے رہی ہے یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے. استغفر اللہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر. وحدت الوجود کا عقیدہ. وہ کہتا ہے العبد رب والرب عبد، بندہ رب ہے، استغفر اللہ، اور رب بندہ ہے. یا لیت شعری من المکلف. اب میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ پھر دین پر عمل کون کرے گا؟ بندہ رب ہے اور رب کیا ہے؟ بندہ. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دین پر عمل کون کرے. یہ عقیدہ ہے اس کا. کس کا؟ ابن عربی صوفی کا. دنیا کا روئے زمین کا بدترین شرک اگر کوئی ہے تو وحدت الوجود کا شرک ہے. آپ سوچئے ایک کو شریک کر دیا جائے، چاہے وہ مکھی کیوں نہ ہو، تو آدمی مشرک ہو جائے گا، اور اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ذرے ذرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. ایک ذرہ بھی دنیا کے اندر جو دکھائی دے رہا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. استغفر اللہ. اب بتائیے صوفیت تو یہ ہے اور تزکیہ کیا ہے؟ وہ الگ. تو صوفیت کو تزکیے کا نام دینے سے کیا حقیقت بدل جائے گی؟ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے کہ یہ بات جنہوں نے کہی ہے ربانیہ لا روحانیہ، یہ مولانا سید ابو الاعلی
سید ابو الحسن علی ندوی، ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ربانیہ لا رہبانیہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا، یا لیت، کاش ان لوگوں نے صوفیت کا لفظ نہ استعمال کیا ہوتا، کیا استعمال کیا ہوتا؟ تزکیے کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو بڑا اچھا رہتا۔ یہ بتاؤ کہ ساری بدعقیدگی کے ساتھ، سارے انحرافات کے ساتھ، اگر صوفیت کا لفظ ہٹا کر کے تزکیے کا لفظ استعمال کر لیا جائے گا تو کیا عقیدہ بدل جائے گا؟ کیا یہ کافی ہوگا کہ لوگ شرک و کفر کرتے رہیں اور اس کا نام صوفیت کے بجائے تزکیہ رکھ لیں؟ کس قدر خطرناک عقیدہ ہے۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابن عربی صوفی، جو صوفیوں کا الشیخ الاکبر، سب سے بڑا پیر مانا جاتا ہے، الکبریت الاحمر، اس کے بڑے القاب ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اور ساری کتابیں بدترین قسم کے شرک و کفر سے بھری ہوئی ہیں۔ ابن عربی صوفی کو سلطنت عثمانیہ کے اندر ایک بہت بڑے دینی رہنما کا رول دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ان لوگوں کے یہاں موجود تھا، اور ارطغرل غازی کو سننے والے، دیکھنے والے، اس کو پھیلانے والے، اسے اسلامی جہاد اور اسلام کی طاقت و قوت کا اظہار کرنے کا بہانہ بنا کر کے اسے پھیلانے والے بہت سارے مسلمان ہیں۔ ایسی بھی باتیں سننے میں آئی بعض مولویوں کی طرف سے کہ بھائی ٹھیک ہے، کچھ چیزیں غیر مناسب ہیں اس کے اندر، بے پردگی ہے، عورتوں کی تصویریں اس کے اندر رول کے طور پر دکھائی گئی ہیں، بے پردہ ہیں وہ عورتیں، ٹھیک ہے گناہ کا کام ہے، لیکن گانا سننے سے تو بہتر ہی ہے، لیکن فلمیں دیکھنے سے تو بہتر ہی ہے۔ آدمی فلم نہ دیکھے، یہی دیکھ لے، اس کے اندر جہاد کی بات ہے، اس میں اسلام کی بات ہے، اسلامی حکومت کی بات ہے، مسلمانوں کی طاقت کی بات ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت کی بات ہے، مسلمانوں کی حکومت اور اقتدار کا تذکرہ ہے۔ یہ بات ہضم نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، یہ بات کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ اسلام کا نام، جہاد کا نام، اسلام کی طاقت و قوت کا نام لے کر کے اور یہ بتا کر کے کہ یہ گانے بجانے سے تو بہتر ہے، فلموں سے تو بہتر ہے، بدترین قسم کی غلطی ہے یہ۔ اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے، فلموں میں دیکھے جانے والے مناظر بلا شبہ گناہ کے کام ہیں، صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شرک و کفر سے تو وہ کمتر ہے، شرک اور کفر سے کمتر ہے، بدعات سے کمتر ہے وہ۔ اس لیے یہ کہنا کہ گانے بجانے سے، فلموں کو دیکھنے سے تو، سیریل کو دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ ارطغرل غازی کا سیریل دیکھ لیا جائے، یہ بدعقیدگی کو پھیلانے کا طریقہ ہے، صوفیت کو پھیلانے کا طریقہ ہے، ابن عربی کے عقائد کو اور ابن عربی کو پروموٹ کرنے، اس کا تعارف کروانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کی سیریل سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا۔ اور آج یہ خیانت کے حالات، خیانت کی بہت ساری باتیں صبح شام ملتی ہیں۔ آگاہ رہنا، میڈیا کے نام پر دھوکہ نہیں کھانا، چوکنا رہنا۔ لوگ اس طرح سے آج قرآن کریم میں خرد برد کر کے، قرآن کریم کو خرد برد کر کے، ایڈیشن میں تبدیلیاں کر کے سوشل میڈیا پر اسے پھیلاتے ہیں۔ عوام کو نہیں پتا کہ کون سا مصحف درست ہے، کون سا نہیں درست ہے، کوئی بھی اٹھایا، آن لائن ڈاؤن لوڈ کیا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے بہت سارے یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے ذوق والے، پڑھنے لکھنے والا ذوق رکھنے والے ہمارے بہت سارے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام 365 کا بھی نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں لوگ، آپ دیکھیں بدعقیدگی کیسے پھیلائی جاتی ہے۔ بدعقیدگی جب اس کو لانچ کرنا ہوا، اصل میں یہ سب الفاظ اصطلاحی ہیں، لیکن ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ اصطلاحی الفاظ ہم نہیں جانتے، ہم اپنی اردو کی، عربی کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اب اس طرح کی چیزوں کو لانچ کرنا کہا جاتا ہے۔ اب جب اس کو لانچ کرنے کا ٹائم آیا تو مختلف مسلمانوں کی جماعتوں کے،
مختلف اسلامی ملی تنظیموں کے پاس جا کر کے جماعت اسلامی، جماعت اہل حدیث، جماعت دیوبند، بریلوی، اخوانی، فلاں سب کے پاس جا کر کے کیا کیا گیا؟ سب کے پاس جا کر کے دھوکہ دے کر کے سب کے لیٹر لے لیے گئے۔ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ بہت مفید پروگرام ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کی خدمت ہوگی، دین کی خدمت ہوگی، اس طرح کا کام کیا گیا۔ اور جب باطل عقیدہ، صوفیت کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، شرک کا عقیدہ، بدعت کا عقیدہ رکھنے والا شخص تو تھا، اس نے دھیرے دھیرے اس کے اندر نئے ایڈیشن یا اپ ڈیٹ ماڈل کے نام پر بہت ساری بدعقیدیوں کو داخل کر دی۔ اس لیے خبردار دو اعتبار سے، ایک خبردار عوام کو اور دوسرا خبردار خواص کو۔ میں کہتا ہوں کیا مجبوری ہے؟ کیوں آخر دوسرا آئے اور آپ سے لیٹر لے کر کے جائے، آپ سرٹیفکیٹ بانٹ دیں کہ ہاں اچھا ہے آپ کا سافٹ ویئر، اچھا ہے آپ کا ایپلیکیشن، بہت مفید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کے بعد وہ جائے سال بھر کے بعد، 2 سال 4 سال 6 سال کے بعد جب لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو سننے لگے، اس کو دیکھنے لگے، اس سے استفادہ کرنے لگے، تو اب وہ سمجھ لے کہ اس سے کسی کو چارہ نہیں ہے، اس سے بے نیاز ہونا ممکن نہیں ہے، تو اپنے باطل عقائد کا پرچار کرنا شروع کر دے۔ کیا مجبوری ہے کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈ رہیں؟ کیوں نہ ہمارے ایپلیکیشن رہیں، کیوں نہ ہمارا اپنا اختیار رہے، اور ہم خالص توحید و سنت کی روشنی میں، سلف کے منہج کی روشنی میں کوئی ایپلیکیشن تیار کریں، اسلامک پورٹل تیار کریں، اسلامی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا کریں، اور ایسے ہی منہج کے مطابق صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کے مطابق تحریروں کا آرٹیکلز کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ آخر کون سی مجبوری ہے؟ ہم اپنا کیوں نہ کریں؟ خواص کے لیے اس سے یہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے علماء نے تصدیق کر دیا تھا کہ آپ کا ایپلیکیشن بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد پتا چلا کہ اس کے اندر گمراہی کا اور خیانت کرتے ہوئے اس کے اندر بدعقیدگی کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب آج آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی چیز کو 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں، تو آپ سب کو یہ بتانا کتنا مشکل کام ہے کہ یہ ایپلیکیشن غلط ہے، اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر بدعت ہے، اس کے اندر صوفیت ہے، یہ بتانا کس قدر مشکل ہے میرے بھائی۔ اس لیے اگر ایک شخص وائرل کرتا ہے کہ یہ باطل ہے، دوسرا اس کو وائرل کرتا ہے کہ بہت اچھا ہے، آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ درست ہے یا یہ نادرست ہے؟ آدھے لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور آدھے سے کئی گنا زیادہ لوگ میرے بھائیوں اس کو صحیح سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اردو زبان میں ہے، الگ الگ زبانوں میں ہر آدمی استفادہ کرتا ہے۔ ایسے ہی میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو ہو گئی ارطغرل غازی والے سیریل کی، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کا سیریل ہے، بدعقیدگی کا سیریل ہے، صوفیت کو پھیلانے کا بہت بڑا پروپیگنڈا اور بہت بڑی سازش ہے یہ، جو پوری امت کے اندر اسلامی جہاد، اسلامی حکومت کے نام پر سارے مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا گیا، اتنا پروموٹ کیا گیا کہ گانا بجانا سننے والے بھی گانا بجانا چھوڑ دے اور یہ بدعقیدگی کو سننا اور اس کو دیکھنا، اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ کام مولویوں نے کیا۔ عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کو چاہیے کہ وہ جب تک اپنے بالکل مستند علماء سے رائے لے کر کے پورے طور پر اطمینان نہ کر لیں، کسی بھی دائیں بائیں کے آدمی کے کہے پر اور اس کی تصدیق پر کسی بات کو یقین نہ کریں۔ آخری بات، صوفیت کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں؟ اخوانیت، مودودیت کے اندر بھی صوفیت ہے، اخوانیت اور مودودیت کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کے اندر بھی صوفیت ہے، اور خطرناک صوفیت ہے۔ باقاعدہ اخوان المسلمون کے بانی فاؤنڈر حسن البنا باقاعدہ خود جو بانی ہیں، وہ مصر میں دمنہور کے علاقے میں پیدل کئی کلومیٹر چل کر کے مزار پر جایا کرتے تھے اور مزار کا درشن کیا کرتے تھے۔ میلاد کی مناسبتوں پر
شرکیہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہی اسلامیت اور وہی مودودیت اور اخوانیت کا راستہ ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے سرسری طور پر آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی موقع پر صوفیوں کے عقائد کیا ہیں اور ان کے باطل نظریات کیا ہیں اور کتنے خطرناک ہیں اور کس کس طرح سے اسلام سے نسبت رکھنے والی ان جماعتوں میں صوفیت کی جراثیم، صوفیت کی یہ جراثیم موجود ہیں جو اپنے آپ کو کبھی بھی صوفی کہنے کے لیے راضی نہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، نقشبندیت، قادریت، چشتیت، سہروردیت، شاذلیت، خصافیت اور اس طرح کے بہت سارے سلسلے جو صوفیت کے ہیں، بہت سارے فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی صوفیت کے یہ فرقے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے خبردار خبردار یہ جاننے کی ضرورت ہے صوفیت کیا ہے، تصوف کیا ہے۔ یہ ایک مستقل طور پر ایک الگ عقیدہ، الگ نظریہ، الگ فکر ہے جس کا اسلام سے سوائے نام کے اور کچھ چیزوں میں دھوکہ دینے کی حد تک مشابہت کے سوا کچھ نہیں پایا جاتا۔ مستقل دین، مستقل عقیدہ، مستقل راستہ، مستقل فکر ہے میرے بھائیوں، اس کا اسلام کی حقیقتوں سے اور سچی اور حقیقی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیت کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہاں کہاں اس کی جڑیں پائی جاتی ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے فرقے ہیں، کیسی کیسی جماعتیں ہیں جو اہل سنت کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور ان کے ہاں صوفیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، شرک کا کھلم کھلا عقیدہ۔ اور یہ شاگردوں کی، شاگردوں کے شاگردوں کی، ان کے شاگردوں کی بات نہیں چل رہی ہے، ان جماعتوں کے سرکردہ علماء کی بات چل رہی ہے، ان فرقوں کے نمائندہ جو لوگ ہیں ان کے عقائد کی بات چل رہی ہے، ان کے یہاں صوفیت کا عقیدہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بار بار لکھا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ صوفیت کی جڑیں کہاں تک پہنچی ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے اسلام کو، تزکیے کو، زہد کو، ورع کو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سچا دین ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اور دھوکہ دینے کے لیے ولایت کے نام پر، تزکیے کے نام پر صوفیت کے باطل عقائد کو دنیا میں عام کرنے کا جو پروپیگنڈا اور اس کی جو سازش رچی گئی ہے، اس کی حقیقتوں کو ماضی سے لے کر حاضر تک، آج تک سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔